ایڈیپس دا کنگ۔ مسٹر الطاف، یہ کس کا ڈرامہ ہے اور اس کی خاص خوبی کیا ہے؟ یہ سوفیکلس ہے، ایک گریک ٹریجیڈین مشہور و معروف گزرے ہیں بیفور۔ یہ اس دور کا تھا، یعنی کافی قدیم ہے۔ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مینی 100 years بیفور کرائسٹ۔ یہ ایک بادشاہ ہے لیوس، ایک شہر ہے تیبس یونان۔ اس کا ایک بادشاہ تھا لیوس، اور اس کی ایک ملکہ تھی جیکوسٹا۔ تو ان کے گھر میں بچہ نہیں ہوتا ہے، تو جو سود سیر ہے، جو پیشن گوئی کرنے والے، وہ پیشن گوئی کر لیتا ہے۔ جو اوریکل ہے ڈیلفی کا، وہ پیشن گوئی کرتے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوگا آپ کے گھر میں، اور وہ بچہ آپ کا قاتل ثابت ہوگا، اور وہ اینڈ ہی میری ہز مدر۔ تو جب یہ بات سن لیتے ہیں کنگ لائیوس، تو بڑا اس کو رنجیدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے، تو اس بچے کو یہ اپنے ایک بندے کو کہہ لیتا ہے کہ اس بچے کے پیر میں سوراخ کر کے اس کو کہتے ہیں اس کو جا کے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ تو اس کو جا کے جنگل میں بچہ چھوڑ دیتا ہے، نیولی انفینٹ ہے، تاکہ مر جائے اس کو۔ اور یہ جو پیشن گوئی ہوا ہے کہ میرا قاتل ثابت ہوگا اور یہ اپنی ماں سے شادی کرے گی، تو یہ پیشن گوئی ہی صحیح ثابت نہ ہو، تو اس زمانے میں اس کو گناہ سمجھی جاتی۔ ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے یا جرم ہے انسسٹ، نیئر بلڈ ریلیٹیو سے شادی کرنا اور اپنے باپ کو مارنا، یہ ایک جرم ہے۔ اس کو کہتا ہے فیٹریسائڈ، ٹو کل دا فادر۔ اینڈ ایک اور جرم بھی یہ کرتا ہے یہ ایڈیپس، وہ ہے جرم ہے ریجیسائڈ، بادشاہ کو مارنا۔ تو اس زمانے کے یونانیوں کے یہ جو 2-3 جرم ہے، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے اور ناقابل صرف جرم ہے بلکہ گناہ بھی ہے۔ تو اس کو یہ اٹھا کے کہتا ہے اس کو جا کے جنگل میں پھینکو تاکہ مر جائے، یہ بڑا ہی نہ ہو۔ قسمت کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اس بچے کو، اس ایڈیپس کو، تو ایک شپرڈ، ایک لکڑارا، کیا کہوں میں اس کو، ایک شپرڈ، لکڑارا صحیح۔ ہاں، وہ جب آ کے دیکھتے ہیں اس بچے پر، اس کا دل رحم کھاتا ہے اور اس کو یہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہاں سے جا کے اس کو یہ سنبھالتا ہے، اور اس زمانے میں ایک اور بادشاہ ہے، وہ اس ساتھ ہی ایک ملک ہے، اس بادشاہ کا اس ملک میں چلے جاتے ہیں، تو اس بادشاہ کا بھی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لکڑہارا جا کے اس بادشاہ کو، دوسرے ملک کے بادشاہ کے حوالے اس بچے کو کرتے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک دن یہ بادشاہ جب یہ بڑا ہوتا ہے، ایڈیپس اس دوسرے محل میں بیسد شہزادہ، تو ایک دن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پیشن گوئی کرنے والے کہ تم جو ہے ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کرنے والے ہو، تم اپنی ماں سے شادی کرو گے اور اپنے باپ کو قتل کرو گے اور بادشاہ وقت کو بھی۔ تو یہ سمجھتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں اس بادشاہ کو شاید میں قتل نہ کروں، اور یہ اس کو اوائڈ کرنے، اس جرم سے بچنے کے لیے یہ چل نکلتا ہے، آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے، اور اسی ملک کے بارڈروں میں پہنچتے ہیں جہاں سے اس کا اصل والد تھا، جہاں اس کے جو یہ پیدا ہوا۔ تو ایک چوراہے پہ وہ جو بادشاہ ہے کنگ لوئس اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مڑبھیڑ ہوتا ہے، کسی بات پہ یہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ ایڈیپس اٹھا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے والد ہے، اس بادشاہ سے لڑ پڑتے ہیں، اس بادشاہ کو مار دیتے ہیں بھمائے باڈی گارڈوں کے۔ پھر یہ آگے آتے ہیں،
چلنا شروع کرتا ہے اپنے اسی ملک کی طرف جہاں سے پیدا ہوا ہے، تو جہاں پہ اس شہر کے دروازے میں ایک شپنکس، ایک عجیب الخلق مخلوق، سر اس کی جو ہے دڑ جو ہے اس کا شیر ہے، سر اس کی عورت کی طرح ہوتا ہے۔ وہ شپنکس اتنی خطرناک ہے کہ جو بھی نظر آ جاتے اس کو مار دیتے تھے، لیکن وہ شپنکس ان لوگوں کو بخشتے تھے اگر کوئی اس کا ریڈل کا جواب دے، یعنی اس کی پہلی پوچھتا تھا کہ پہلی جو اگر تم نے اس کا جواب دیا تو میں تمہیں بخش دوں گا، اگر تم نے اس کا جواب نہیں دی تو مار دوں گا۔ تو اکثریت لوگوں کو مارتے رہتے تھے۔ تو اس ملک میں ایک عجیب سراسمگی پھیل گیا تھا، خوف پھیل گیا تھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ لوگوں کو مار دیتے، ٹریولر کو، مسافروں کو، اور جس کی دڑ شیر کی ہے اور سر جو ہے عورت کی ہے۔ بائی چانس ایڈیپس بھی اسی جگہ پہنچتی ہے، تو وہ شپنکس اس کا رستہ لوگ کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں جا رہا ہوں اس ملک میں، شہر میں، تو ایک صورت میں اگر تم نے میرے اس ریڈل کا، اس پہیلی کا جواب دیا تو میں تمہیں بخش دوں گا، اگر نہیں دیا تو میں مار دوں گا۔ تو اس نے کہا کہو کیا پہیلی ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سا مخلوق ہے، وہ کون سی وہ ہے کریچر ہے جو شروع کے دن میں 4 پیر پہ چلتا ہے، پھر آخر بیچ میں، زندگی کے بیچ میں وہ 2 پیروں پہ چلتا ہے، اور زندگی کے آخر میں 3 پیروں پہ۔ تو یہ سوچ سوچ کے جواب دیتا ہے کہ وہ تو بیبی ہے، انسان ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 4 پیروں میں چلتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو 2 پیروں میں، آخر میں بڑھاپے میں وہ لکڑی لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں تو 3 پیر۔ تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے، تو شپنکس اس کو بخش دیتی ہے، لیکن اس کے لیے آج تک اس شپنکس کا، اس خوفناک بلا کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کی پہیلی کا۔ تو جب اس نے اس کو لاجواب کیا تو وہ اپنے آپ کو بڑی پہاڑی سے پھینک کے مار دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ اس شہر میں آ جاتا ہے۔ اس شہر میں چونکہ اس نے اس بادشاہ کو مارا تھا، اپنے والد کو، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو سبسیکوینٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس کوئین جیکوسٹا اس کی ملکہ سے شادی کر لیتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتا ہے۔ تو چلتے 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 جو بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، ایک دن اس ملک میں قحط پڑتا ہے۔ تو اس قحط کی وجہ جب لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ایک عظیم گناہ ہوا ہے، اس بادشاہ کی سرزد ہوا ہے، اگر اس گناہ کی وجہ سے اس ملک میں قحط آیا، تو یہ خود پوچھنا کہ میں نے کیا گناہ کیے۔ تو آخر میں وہ سود سحر یا وہ جو پیشن گوئی کرنے والے اوریکل ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، پہلے اس کو بتاتے نہیں ہے، پھر جب یہ اصرار کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تم ہو، تم نے اپنے باپ کو مارا اور اپنی ماں سے شادی کی اور اس سے بچے پیدا ہوا، یعنی گناہ عظیم اس سے بہت سرازد بڑے ہوا۔ گناہ کیا ہے۔ تو اس کو خود بڑا وہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے اس کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پیشن گوئی جو شروع میں کیا تھا وہ پیشن گوئی پورا ہوا۔ ایڈپس نے اپنی ماں سے شادی کی، اس سے بچے ہوا۔ جب یہ اس کی والدہ کو پتہ چل جاتی ہے کہ میں نے ملکہ کو، وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور یہ اپنے آنکھوں کو اندھا کر لیتا ہے، اس گناہ کے کفارے کے طور پہ اپنے آنکھوں کو اندھا کر، پھر اس شہر کو چھوڑ کے اپنے بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایڈیپس دا کنگ کی کہانی ہے۔ اس میں ایک ٹریجڈی ہے جو سوفیکلس نے۔ اس میں جو آلات ہیں جی وہ ایک بندے کو اپنا شکار بناتے ہیں، جی اس کا اپنا کوئی ٹریجک فلا تو نہیں ہے بادشاہ کا؟ نہیں، بادشاہ کا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ یہ جو ڈرامہ ہے سوفیکلس نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جس کے ڈیسٹنی میں، جس کے اس میں قسمت میں جو کچھ تھا، اگر وہ قاتل تھا تو قاتل بنے گا، اگر وہ مقتول تھا مقتول بنے گا۔ تو اس کا کوئی، اس شخص کا کوئی فیٹ، ڈیسٹنی، قسمت، یہ اس نے لکھ کے دیا ہے۔ اسی طرح ایڈیپس کے ساتھ بھی ہوا۔ ایڈیپس
بعد میں فرائڈ نے اس کو اپنے اس میں لے لیا، ایڈیپس کمپلیکس، ایڈیپس کی الجھن کو اپنے نفسیاتی اس میں اس نے ایک ٹرم اس سے لی، جس طرح ہیملٹ شیکسپیئر کا وہ بھی ایڈیپس کمپلیکس کا شکار تھے، اور وہ دوسرا کون تھا سنز اینڈ لور میں جو لڑکا ہے اپنی والدہ سے شدید محبت کرتے، یہ بھی ایک ایڈیپس کی الجھن جسے فرائڈ نے لی ہے، یعنی ایچ لارنس نے بھی اپنے ناول میں۔ تمام جو رائٹرز ہیں جی انہوں نے اس ایڈیپس کمپلیکس کو اس ڈرامے سے لیے ہے، جی اس سر، کہانی سے لیے ہے، اس روایت جو سے۔ ہے یہ تو اصل میں روایت ہوگی۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے گریک مائتولوجی کی، یہ بیک گراؤنڈ وہی ہے جو سوفیکلس کی یونان میں فاروق بھائی تین بڑے جو ٹریجیڈینز گزرے ہیں، اس کو ایک تھا یہ سوفیکلس، دوسرا یوروپائڈس تھا، تیسرا تھا وہ ایکلس، ایروپائڈس، سوفیکلس اینڈ ایسکلس۔ یہ تین اسکائلس۔ بڑے ٹرائلوجی ہے جو عظیم دنیا کا اچھا، پہلا۔ یہ سوفوکلس جو ہے اس کی اور شیکسپیئر کی ٹریجڈی میں کیا فرق ہے؟ دونوں تقریباً مماثلت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں شیکسپیئر نے بہت سی چیزیں اس سے لی ہے۔ ہیملیٹ کا جو کنسپٹ ہے، ہیملیٹ اپنی ماں سے شدید پیار سے، اپنے باپ سے بھی پیار کرتا ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ جا کے میرے چاچا سے شادی نہیں کرو، وہ بڑی پوزیسو۔ خیر یہ تو اس ڈرامے کی بات ہے، ویسے اس رائٹر نے کیا اس سے ان دونوں میں ویسے کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں فیٹ اور ڈیسٹنی کو کرتا ہے، وہ بھی اس چیز کو ٹچ دیتا ہے، شیکسپیئر بھی اور سوفوکلس بھی۔ شیکسپیئر بلکہ انہی سے لیتا ہے، سارے لائٹ یونانیوں سے لیے اس کی بنیاد ہے۔ شیکسپیئر میں کیا یہ زیادہ خوبی نہیں کہ وہ پوئٹ بھی تھا؟ جی اس میں پوئٹری بھی ہمیں ملتی ہے، جی سر، اس کا اپنا سٹائل شاعرانہ ہے۔ شیکسپیئر کے تو اکثریت جو پوئٹری وہ سونٹ پہ مشتمل تھے، سونٹس کہتے ہیں اس کے، اور شیکسپیئر نے تقریباً اب ٹرائلس اینڈ کریسیڈا ہے، اس کی ایک ڈرامہ ہے شیکسپیئر کی، سارے یونانی اس سے لیے ہے، اس نے تاریخ سے لیے، ایک قبل ہم نے پہلے کیا تھا میکبیتھ، کنگ آف اسکاٹ لینڈ، تاریخ سے، یونان سے، اور روم کی اینتھونی اینڈ کلیوپیٹرا، مارک اینڈ کیا کہتے ہیں جولیس سیزر، یہ سارے اکثریت جو شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں وہ بیس کرتے ہیں ہسٹوریکل اس سے ایونٹس۔ الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔